السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں، سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی یعنی ثواب اور بدلہ چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جس صرف دنیا کی کھیتی فائدہ چاہتا ہے اسے اس میں سے اپنے حساب سے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر کافروں کے لیے ایسے شریک بناوٹی معبود ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنایا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہوتی کہ ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں کب کا ہو چکا ہوتا، اور بے شک ظالموں، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک بہت تکلیف والا عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں، انکار کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا سے ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ سزا ان کو مل کے رہے گی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے رب کے پاس ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی ہے وہ جنت جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کی وجہ سے محبت چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے تکلیف نہ دو اور میری بات مان لو، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے نیکی کو اور بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نیکی کا اچھا بدلہ دینے والا بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی محمد نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ تو اگر اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تو باطل جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق سچ کو اپنے کلام قرآن کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تمہارے اعمال کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا وہی اللہ قبول کرتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی کو بڑھا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی فساد کرنے لگتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا روزی دیتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی اللہ لوگوں کے نا امید مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی اللہ کام بنانے والا ولی ہے، تعریف کے لائق ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، اور وہ جاندار ہیں جنہیں اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے گا انہیں جمع کرنے پر پورے طریقے سے قادر ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں، سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 20 پر غور کیجئے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ نیکی 10 گنا تک جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی چلی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1151۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے اس کی نیکی کو۔ نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک جاتی ہے۔ جیسے روزہ ہے، صبر ہے، اس کا تو بے حساب اجر ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ اجر ہے، بدلہ ہے۔ لیکن جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 21 پر غور کیجئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ قیامت میں سب کو دے گا
تو یہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہوتا۔ پھر آگے ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن رشتہ داری جو ہے میں چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے ذرا محبت کرو، میری بات نہ مانو چلے گا لیکن مجھے تکلیف مت دو، برا بھلا مت کہو۔ تو یہاں سرداروں کو کہا جا رہا ہے کہ بدلے میں ایسا مت کرو کہ مجھے ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، ایسا نہیں، مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، میرے دوست نہ بن سکتے ہو چلے گا لیکن دشمنی مت کرو۔ اس لیے رشتہ داری بہت اہم چیز ہے، لیکن رشتہ دار ہی اکثر دشمن بن جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز اچھے طریقے سے جانتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو روزی دے رکھی ہے، ہاں لیکن اللہ کے روزی دینے کا انداز الگ الگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے روزی کھول دے، ہر ایک کو برابر دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ لوگ فساد کرنے پر اتر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت وہ چلا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔